بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے بارے میں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کا انٹروڈکشن بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے، اس کے کل کتنے کیمپسز ہیں اور ان کیمپسز میں کون کون سے پروگرام آفر ہوتے ہیں، ان پروگرامز میں داخلہ لینے کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، یہاں پہ کس طرح سے میرٹ کیلکولیٹ کر کے داخلے دیے جاتے ہیں، یہاں پہ آفر ہونے والے ڈیفرنٹ پروگرام کی فی کیا ہے، اور یہاں پہ مختلف پروگرامز کے لیے ریزرو سیٹ کوٹا کیا ہے، اور اسکالرشپ کون کون سی یہ یونیورسٹی آفر کرتی ہے، اور اس یونیورسٹی کے ایڈمیشن کی ڈیٹس، اس کے ایڈس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اگر آپ ملک بھر کی یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے بارے میں معلومات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیں ہم ویڈیو شروع کر لیتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد ایک پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی کے 7 کیمپسز ہیں۔ جہانگ روڈ فیصل آباد پہ واقع ہے۔ ٹائم ہائر ایجوکیشن رینکنگ کے مطابق یہ یونیورسٹی ایشیا کی ٹاپ 136 یونیورسٹی میں اس کو شمار کیا جاتا ہے اور پاکستان کی یہ 3rd لیڈنگ یونیورسٹی ہے۔ 2nd لیڈنگ یونیورسٹی آف پنجاب اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس کی ہسٹری کے بارے میں۔ اس یونیورسٹی نے پرائمری اسکول کے طور پر 1897 میں اپنے سفر کا آغاز کیا، 1905 میں اس کو ہائی اسکول اور 1924 میں اس کو انٹرمیڈیٹ کالج کا درجہ دے دیا گیا، 1933 میں ڈگری لیول اور پھر 1963 میں پوسٹ گریجویٹ ڈسپلن یہاں پہ انٹروڈیوس کروائے گئے۔ اکتوبر 2002 کو اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ اس یونیورسٹی کا مین کیمپس 37 ایکڑ کے اوپر مشتمل ہے اور اس کا ایک نیو کیمپس 200 ایکڑ کے اوپر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اب اس یونیورسٹی کے 7 کیمپسز ہیں جس میں اولڈ کیمپس، نیو کیمپس، سول لائن کیمپس، چنیوٹ کیمپس اور حافظ آباد کیمپس شامل ہیں۔ ساہیوال اور لیا کیمپس ہیں۔ یہ دونوں کیمپسز پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس یونیورسٹی کے ڈیفرنٹ کیمپسز کے اندر کون کون سے پروگرام آفر کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں BS 4 ایئر ڈگری پروگرام کی۔ تو یہاں پہ فیکلٹی آف آرٹ اینڈ سوشل سائنسز کے ڈیفرنٹ پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یونیورسٹی 5 ایئر ڈگری پروگرام جو پیش کرتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مارننگ پروگرام میں ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی جس کو ہم DPT بولتے ہیں، اور ایسٹرن میڈیسن، لا اور فارم ڈی کے پروگرام مارننگ میں پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ ریپلیکا اور ایوننگ پروگرام میں ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی اور ایسٹرن میڈیسن کے پروگرام آفر کیے جاتے ہیں۔ یہ یونیورسٹی 1.5 سالہ اور 2 سالہ پروگرام پیش کرتی ہے۔ 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام جو کہ یونیورسٹی کمیونٹی کالج کے اندر پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ پروگرام انڈر سیمیسٹر سسٹم پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ مارننگ میں اور ایوننگ میں پیش کیے جاتے ہیں، جن میں اپلائیڈ سائیکالوجی، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، بزنس ایڈمنسٹریشن، کامرس، کمپیوٹر سائنس، فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے پروگرام شامل ہیں۔ مارننگ میں جو 4 ایئر پروگرام پیش کیے جاتے ہیں ان میں اپلائیڈ کیمسٹری، اپلائیڈ سائیکالوجی، عربک، B.Ed آنری، B.Ed آنر، ایلیمنٹری، باٹنی، کیمسٹری، کامرس، انگلش لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس، اکنامکس، انگلش لٹریچر، جیوگرافی، ہسٹری، ہوم اکنامکس، انٹرنیشنل ریلیشن، اسلامک اسٹڈیز، انفارمیشن ٹیکنالوجیز، ماس کمیونیکیشن، میتھمیٹکس، پاک اسٹڈیز، فزیکل ایجوکیشن، فزکس، پولیٹیکل سائنس، پبلک ایڈمنسٹریشن، پرشین، پنجابی، سوشیالوجی، اسٹیٹسٹکس، اردو اور زالوجی کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ آلموسٹ یہی پروگرام ایوننگ میں بھی پیش کیے جاتے ہیں، یہاں پہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں MS اور MPhil کا 2 سالہ پروگرام۔ اس کے اندر جو پروگرام مارننگ میں پیش کیے جاتے ہیں اسکرین کے اوپر آپ کو شو ہو رہے ہیں، یہاں پہ آپ ان کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا اسکرین شاٹ لے کر اس کو آپ تسلی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ پروگرام ایسے ہیں جو کہ ایوننگ میں پیش کیے جا رہے ہیں، وہ بھی اسکرین کے اوپر آپ کو شو ہو رہے ہوں گے۔ PhD ڈگری پروگرام صرف مارننگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا فار BS پروگرام۔ تو یہاں پہ میکسیمم ایج لمٹ جو بتائی گئی ہے مارننگ پروگرام کے لیے وہ 22 سال ہے، اور ریپلیکا پروگرام کے لیے 24 سال عمر کی حد رکھی گئی ہے۔ البتہ 3 سال کی اجازت کمپیٹنٹ اتھارٹی دے سکتی ہے اگر اسٹوڈنٹ اس کی ریکویسٹ کرے۔ پنجاب کے تمام جینڈر یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں میرٹ کیلکولیشن کے بارے میں۔ BS پروگرام میں داخلے کے لیے میٹرک کے 10% مارکس کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ کا پارٹ 1 اگر کیلکولیٹ کرنا ہو ریزلٹ ویٹنگ اسٹوڈنٹ کے لیے تو 90% اور پارٹ 2 کلیئر ہو تب بھی 90% کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں۔ BS الیکٹریکل انجینئرنگ، BSc ٹیکنالوجیز کے پروگرام اور BS فائن آرٹ کے پروگرام کے لیے یونیورسٹی ایڈمیشن ٹیسٹ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ MS اور MPhil کے لیے ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ ہے۔ GAT NTS ٹیسٹ 60% منیمم یہاں پہ مارکس ریکوائرڈ ہیں، اور LLM GAT جنرل ڈپارٹمنٹل ایڈمیشن ٹیسٹ از مینڈیٹری ہے یہاں پہ، اور لا GAT از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ لا ایڈمیشن ٹیسٹ یہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے LLM پروگرام کے لیے۔ اس کے علاوہ PhD کے لیے ڈپارٹمنٹل سبجیکٹ ٹیسٹ، GRE سبجیکٹ ٹیسٹ یا پھر HET اسکالرشپ ٹیسٹ ود منیمم 70% مارکس از مینڈیٹری۔ تو یہ میرٹ کیلکولیشن ہے BS پروگرام، MS MPhil پروگرام اور PhD پروگرام کے لیے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں نمبر آف سیٹس 5 ایئر انڈر گریجویٹ پروگرامس کے لیے۔ یہاں اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کے لیے مارننگ میں 50 سیٹیں ہیں، اور ریپلیکا پروگرام ایوننگ پروگرام کے لیے بھی 50 سیٹیں رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح سے لا کے لیے 150 سیٹس رکھی گئی ہیں جو کہ صرف مارننگ میں ہیں، آفٹرنون میں یہاں پہ یہ پروگرام نہیں ہوتا ہے۔ فارم ڈی پروگرام کے لیے 100 سیٹس ہیں جو کہ مارننگ میں ہیں۔ بیچلر آف آرکیٹیکچر کے لیے 30 سیٹیں اور ایسٹرن میڈیسن کے لیے 50 سیٹیں رکھی گئی ہیں۔
नंबर ऑफ सीट्स फॉर अदर डिग्री प्रोग्राम कैन बी चेक थ्रू फॉलोइंग लिंक। यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक पे जाके आप मास्टर लेवल और पीएचडी लेवल के प्रोग्राम और बाकी जो बीएस के प्रोग्राम हैं, नंबर ऑफ सीट्स की अवेलेबिलिटी को आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके। अगर मैं 1 बाय 1 डिस्कस करना शुरू कर दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जो आपका डिज़ायर प्रोग्राम है उसको चेक करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर 4 ईयर साइंस प्रोग्राम, जिसके अंदर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी और इस तरह के साइंस प्रोग्राम शामिल हैं। उनकी फ़ी को अगर हम देखें तो यहाँ पे एडमिशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, एग्जामिनेशन फ़ी, लाइब्रेरी सिक्योरिटी और अदर ड्यूज़ हैं। और इन सब को मिलाकर पहले सेमेस्टर की फ़ी बनती है 34,700 रुपये और इन 4 साल प्रोग्राम के 8 सेमेस्टर बनते हैं, तो टोटल जो खर्चा है 2,32,100 रुपये बनता है। इसी तरह से बैचलर 4 साल प्रोग्राम जिसमें बिजनेस और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं, इसमें कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। इनके पहले सेमेस्टर की फ़ी 53,900 रुपये और टोटल 8 सेमेस्टरों की फ़ी जो बनती है वो 3,85,700 रुपये बनती है। अगर हम बात करें बैचलर प्रोग्राम जो कि 4 साल हैं, साइंस प्रोग्राम, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम हैं, तो उसके पहले सेमेस्टर की फ़ी 37,000 रुपये है और टोटल इस प्रोग्राम का जो खर्चा है 2,50,500 रुपये है। बैचलर 5 ईयर प्रोफेशनल प्रोग्राम जिसमें फॉर्म डी है, इसकी जो पहले सेमेस्टर की फ़ी है वो 74,200 रुपये और इस प्रोग्राम के अंदर टोटल 10 सेमेस्टर हैं, तो यहाँ पे 6,83,500 रुपये इसका कुल खर्चा है। अब हम बात कर लेते हैं बैचलर 4 ईयर प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 69,900 रुपये इसके पहले सेमेस्टर की फ़ी है। 8 सेमेस्टरों की फ़ी कुल मिला के 5,13,700 रुपये बनती है। और बैचलर 4 ईयर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, इनकी फ़ी पहले सेमेस्टर की 61,400 रुपये और उसके बाद सब्सिक्वेंट सेमेस्टर के अंदर 54,900 रुपये और कुल मिला के 4,45,700 रुपये बनती है। अब हम बात करते हैं बैचलर 5 ईयर प्रोग्राम जिसके अंदर बीएस आर्किटेक्चर है और इसके 10 सेमेस्टर हैं, यहाँ पे 61,400 रुपये है और कुल यहाँ पे जो फ़ी बन रही है 5,55,500 रुपये। और इसी तरह से बैचलर 5 ईयर मेडिकल साइंस का प्रोग्राम जिसके अंदर डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी है, जिसको हम डीपीटी कहते हैं, इसके भी 10 सेमेस्टर हैं, तो यहाँ पे पहले सेमेस्टर की फ़ीस 57,300 रुपये, कुल 10 सेमेस्टर की फ़ीस 5,14,500 रुपये बनती है। अब हम बात कर लेते हैं बैचलर 4 ईयर प्रोग्राम अलाइड हेल्थ साइंस के प्रोग्राम जिसके अंदर एमएलटी, ओटीटी, आरआईटी और बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स के प्रोग्राम हैं, तो यहाँ पे इनके पहले सेमेस्टर की फ़ी 43,300 रुपये और इस प्रोग्राम का कुल खर्चा 3,09,000 रुपये है। बैचलर 5 ईयर प्रोग्राम जिसमें बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी का प्रोग्राम है, इसके पहले सेमेस्टर की फ़ी 43,300 रुपये और इस प्रोग्राम का कुल खर्चा 3,74,500 रुपये है। और बैचलर 4 ईयर प्रोग्राम मॉर्निंग, बीएस ऑनर, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक के प्रोग्राम जो हैं उनके पहले सेमेस्टर की फ़ी 56,300 रुपये और इस प्रोग्राम का कुल खर्चा 4,04,900 रुपये है। बैचलर 4 ईयर प्रोग्राम इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे पहले सेमेस्टर की फ़ी 30,800 रुपये है और पूरे प्रोग्राम का कुल खर्चा 2,09,000 रुपये है। और बैचलर 4 ईयर प्रोग्राम जिसके अंदर कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम है, उनके पहले सेमेस्टर की फ़ी 45,800 रुपये और कुल खर्चा यहाँ पे 3,20,900 रुपये बनता है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन साइंसेज प्रोग्राम जो 4 साल प्रोग्राम है जिसके अंदर इस्लामिक स्टडी, उर्दू, अरबिक, पंजाबी और पर्शियन है। इनके पहले सेमेस्टर की फ़ी 30,000 रुपये और कुल खर्चा 1,94,500 रुपये है। और बैचलर 4 ईयर प्रोग्राम नॉन साइंसेज के जिसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट्री अफेयर और इस तरह के और प्रोग्राम हैं, इनके पहले सेमेस्टर की फ़ी 30,800 रुपये है और यहाँ पे कुल खर्चा 2,09,000 रुपये बनता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा कुछ चार्जेस की जो कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। बैचलर 4 साल प्रोग्राम, 5 साल प्रोग्राम, जो साइंस प्रोग्राम, नॉन साइंस प्रोग्राम और बिजनेस एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए इवनिंग रेप्लिका प्रोग्राम के लिए ट्यूशन फ़ी के साथ 12,000 रुपये एडिशनल जमा कराने होंगे। इसके अलावा बेंच फ़ी है जो कि 25,000 रुपये है, ये भी चार्ज की जाएगी पर सेमेस्टर के हिसाब से इन केस ऑफ बेंच फ़ी एडमिशन। और थीसिस फ़ी यहाँ पे 5,000 रुपये है जो थीसिस जमा कराने की सूरत में होगी। जिन प्रोग्राम्स के लिए थीसिस की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ये फ़ीस एप्लीकेबल होती है। प्रोजेक्ट फ़ीस 2,500 रुपये है, ये जिन प्रोग्राम्स में प्रोजेक्ट करने होते हैं स्टूडेंट ने वहाँ पे एप्लीकेबल होती है। डिग्री वेरिफिकेशन फ़ी यहाँ पे मेंशन की गई है 1,500 रुपये जो कि सेकंड सेमेस्टर या 6 ब्रिजिंग सेमेस्टर के अंदर वसूल की जाती है। डिग्री फ़ी है 2,500 रुपये जो कि फाइनल सेमेस्टर के अंदर ली जाती है। तो ये फीस स्ट्रक्चर था और चार्जेस थे जो कि हमने सिर्फ बैचलर प्रोग्राम को डिस्कस किया है। अगर आप मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम्स की फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो मैं लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिजर्व सीट फॉर मॉर्निंग एंड रेप्लिका प्रोग्राम्स। कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं जिसको हम कोटा कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या कोटा सिस्टम यहाँ पे चलता है। तो सबसे पहले एक सीट स्पेशल पर्सन, डिसेबल पर्सन के लिए मुख्तस की गई है फ्राम पंजाब
آل مارننگ پروگرامز میں، یعنی جتنے بھی مارننگ پروگرام پیش ہوں گے ہر پروگرام کے اندر ایک ڈسیبل پرسن پنجاب سے سلیکٹ کیا جائے گا، اس کو یہ سیٹ دی جائے گی، اس کے لیے کوٹا رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سیٹ بلوچستان کے کینڈیڈیٹ کے لیے رکھی گئی ہے ہر مارننگ پروگرام کے اندر۔ 2 سیٹیں ایکس فاٹا کے اسٹوڈنٹس کے لیے رکھی گئی ہیں تمام مارننگ پروگرامز کے اندر۔ ایک سیٹ اوورسیز پاکستانی جس کا تعلق پنجاب سے ہو، اس کو مارننگ پروگرام میں کوٹا دیا جائے گا۔ ایک سیٹ چلڈرن آف سرونگ ریٹائرڈ امپلائیز آف آرمڈ فورسز آف پاکستان ان آل مارننگ پروگرامز، اور ایک سیٹ چلڈرن آف شہداء آف آرمڈ فورسز اینڈ پنجاب پولیس ان آل مارننگ پروگرامز۔ ایک سیٹ رکھی گئی ہے مائنارٹیز فرام پنجاب ان آل مارننگ پروگرام۔ اس کے علاوہ 2 سیٹیں مختص ہیں چلڈرن آف یونیورسٹیز نان ٹیچنگ امپلائیز ان آل مارننگ اینڈ ریپلیکا پروگرام۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 مارننگ کے اندر ہیں اور 2 ایوننگ کے پروگرام کے اندر یونیورسٹی نان ٹیچنگ امپلائیز کے بچوں کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 سیٹیں رکھی گئی ہیں چلڈرن آف یونیورسٹی ٹیچنگ امپلائیز ان آل مارننگ اینڈ ریپلیکا پروگرام۔ 5% seats for children of lawyers nominated by Punjab Bar Council only in LLB پروگرام، اور LLB پروگرام صرف مارننگ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے اندر 5% کوٹا رکھا گیا ہے جو کہ پنجاب بار کونسل کی طرف سے مختص کیا جائے گا۔ اور 2% seats for co-curricular activities in all morning program except Form D electrical engineering and law، تو یہ 2% سیٹ رکھی گئی ہیں co-curricular activities کی بنیاد کے اوپر، اور 2% کوٹا فار sports in all morning program except Form D electrical engineering and law۔ یہ 3 جو پروگرام ہیں ان کے اندر فارم ڈی الیکٹریکل انجینئرنگ اور لا کے اندر یہ 2% کوٹا نہیں ہوگا، باقی تمام پروگرام کے اندر یہ اپلیکیبل ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو حافظ قرآن ہوں گے ان کو 20 مارکس ایڈیشنل ایوارڈ کیے جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسکالرشپ اور فائنینشیل اسسٹنس کی۔ HEC میرٹ اور HEC میرٹ بیسڈ اور HEC نیڈ بیسڈ اسکالرشپ یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ HEC میرٹ اینڈ HEC نیڈ بیسڈ and many other scholarship opportunities are available for regular morning undergraduate and graduate level student through student financial aid office۔ تو یہاں پہ HEC merit base والی بھی اور HEC need base والی بھی اسکالرشپ اویلیبل ہیں۔ یہاں پہ ہم آپ کو ایڈمیشن آفس کے کنٹیکٹ نمبر اور ان کا ای میل ایڈریس یہاں پہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ ان کا کنٹیکٹ نمبر ہے اور admission@gcuf.edu.pk یہ ان کا ای میل ایڈریس ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ایڈمیشن ڈیٹس کے حوالے سے۔ تو اس یونیورسٹی کا ایڈمیشن کا ایڈ جو ہے عام طور پر جولائی اور اگست کے مہینے میں پبلش ہوتا ہے۔ عام طور پر اگست اور سپتمبر کے مہینے میں ان کے ایڈمیشن کلوز ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ ان کی میرٹ لسٹیں سپتمبر کے مہینے میں یا پھر اکتوبر کے شروع میں اویزا کر دی جاتی ہیں، اور یہاں پہ کلاسز کا اجرا مڈ آف اکتوبر میں شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ایڈمیشن ایڈ کی بات کریں تو یہاں پہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے ایڈمیشن اوپن ہیں، اس وقت بھی اوپن ہیں۔ ان کی جو لاسٹ ڈیٹ تھی 1 سے گزر گئی تھی، اب انہوں نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے اور یہ 4 سپٹمبر تک اس کے داخلے کھلے ہوئے ہیں یہاں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ہم نے آپ کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے بارے میں بہت ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔